بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ایمان بالرسول کے تحت ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سچے نبی کی دلیلیں کیا ہوتی ہیں اور اسی سے سچے اور جھوٹے کے درمیان آسانی سے عام انسان بھی فرق کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نمائندے اور پیغمبر تھے. چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام اور ربوبیت کا تقاضا بھی تھا کہ جہاں ان کو نبی کی حیثیت سے بھیجا ہے وہیں ان کی نبوت کی دلیلوں کو اس قدر فراہم کرے کہ جن لوگوں کی طرف انہیں نبی بنا کر بھیجا گیا ہے انہیں اپنے نبی کے پہچاننے اور پرکھنے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے. چنانچہ ہر نبی تقاضے کے مطابق اپنی حقانیت کے دلائل سے آراستہ کیا گیا اور سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل نبوت کے دلائل عطا کیے گئے، اس لیے کہ آپ کی نبوت عام ہے تمام انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ہر زمانے، یعنی آپ کی بعثت کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے. چنانچہ ان دلائل کا ایک باب یہ ہے کہ آپ نے مستقبل کی بہت ساری خبریں دی، کچھ قرآن کے ذریعے اور بہت ساری احادیث کے ذریعے. قرآنی دلیلوں کا تذکرہ ہم لوگ کر رہے تھے، الف لام میم، غلبت الروم اور سورہ نور کی آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ان دو آیتوں کا تذکرہ پچھلی درس میں کیا گیا. آگے بڑھتے ہوئے ہم اگلی آیت پر نظر ڈالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت سورۃ الفتح کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد قرآن میں کئی مقامات پر ہے، سیاق و سباق کے مطابق کچھ تبدیلیوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی وہ ذات ہے، اللہ ہی ہے جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا. تو رسول کی لائی ہوئی تعلیم کو قرآن نے ہدایت کہا. اب آپ جیسے بھی جانچیں پرکھیں یہ معلوم ہوگا کہ رسول کی باتیں بالکل سچی اور اچھی ہے، انسانیت کے لیے مفید ہے، سعادت کا ذریعہ ہے. اس کے برخلاف جب رسول کی مخالفت کی جائے یا اس کے مقابلے میں دوسرے ادیان و مذاہب کو اختیار کیا جائے تو وہ کئی پہلوؤں سے کئی مقامات پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ ہدایت نہیں ہے. پھر اللہ نے کہا کہ دین حق کے ساتھ رسول کو بھیجا. ابھی ہم اس پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں کہ اگر جانچا جائے کہ رسولوں کا دین اور پھر رسولوں کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں ان سب کا کو معیار پر، مختلف معیار پر حق و باطل کو جانچنے کے پیمانوں پر رکھا جائے تو یہ ثابت ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا دین جو آج اپنی پوری محفوظ شکل میں دنیا کے سامنے موجود ہے اور حجت پوری کر رہا ہے، یہ سراسر سر تا سر از ابتدا تا انتہا عقائد سے لے کر اعمال، اخلاق، آداب کی چھوٹی سے چھوٹی ہر بات میں حق پر مشتمل ہے. اور اس کے مقابل میں دوسرے ادیان میں آپ حق کے ساتھ ساتھ بہت بڑا حصہ باطل کا پائیں گے. لیظہرہ علی الدین کلہ. کیوں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ؟ تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. اس سے پہلے کے بعض دروس میں نے قدر تفصیل سے بات کی کہ اسلام آیا ہے غلبے کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اس مقصد کے تحت آیا ہے. اور اسلام اور اسلامی تعلیمات چونکہ حق پر، فطرت پر، انسان کے فائدے پر مشتمل ہے اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کا بنایا دین ہے، لہٰذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کامل مکمل فطری دین کے مقابلے میں کوئی ایسا دین مذہب کھڑا ہو سکے، ٹک سکے، جو فطری نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید کردہ نہیں ہے،
اس کے اندر نقص ہے، باطل چیزوں کی ملاوٹ ہے، اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو حق سے ہٹی ہوئی ہیں۔ چنانچہ ہم نے تفصیل سے بات کی کہ پوری اسلامی تاریخ میں آپ اگر غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ کبھی کبھی مسلمان شکست سے دوچار ہو گئے، مسلمان دوسروں کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے، سیاسی اعتبار سے، ملک اور حکومت کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے کمزور پڑ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا جو دین ہے، انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، ان تعلیمات کو کبھی کوئی شخص غلط ثابت نہیں کر سکا۔ دنیا کی کوئی فکر اسلامی فکر کو شکست نہیں دے سکی اور نہ دے سکے گی۔ دنیا کا کوئی مذہب بطور تہذیب، بطور ثقافت اسلام کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلے کی تاب ہی نہیں رکھتا۔ مسلمان کمزور ہے، اسلام کمزور نہیں ہے۔ اچھی طرح سے یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے غلبے کی جو بات کہی ہے تو دلائل کے اعتبار سے آج کے اس ماحول میں بھی اچھی طرح سمجھیں۔ جو مسلمانوں کے میں جو نوجوان طبقہ ہے نیا، ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ اسلام اور مسلمان پسماندہ ہیں، کمزوری کا شکار ہیں۔ ہرگز نہیں، اچھی طرح دماغ میں رکھیے، مسلمان پسماندگی کا کچھ علاقوں میں شکار ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے، نمبر ایک۔ اور اگر ہوں بھی عالمی طاقت کے اعتبار سے، اخلاقی سطح پہ، روحانی تعلیم اور علم کے اعتبار سے، مذہب اور دین، تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے، اسلامی اور مسلمانوں کی تہذیب کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تہذیب کھڑی نہیں رہ سکتی اور نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ ذرائع ابلاغ سے اور مختلف قوت اور دھمکیوں کے ذریعے سے، جارج ڈبلیو بش جیسے لوگوں نے کہا کہ افغانستان پر جو ہم نے حملہ کیا وہ تہذیبی جنگ کا حصہ ہے، بعد میں واپس لینا چاہا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ ان کے دل و دماغ میں ان کے خفیہ ایجنڈے یہی ہیں کہ وہ اسلام کو سرنگوں کرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے کتنے پروگرام اور منصوبے ہیں، یہ اہل علم و نظر کے سامنے اب دھیرے دھیرے آ رہا ہے۔ یہودی پروٹوکول سے لے کر یہود و نصارہ اور دوسری دنیا کے دوسری طاقتوں کے مختلف منصوبے دنیا کے سامنے آئے، جن میں یہ بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سارے نیوز چینل، بہت سارے انٹرنیٹ کے جو چینلز ہیں، بہت سارے ایسے شبکات جس کو کہتے ہیں عربی میں، اور بہت سارے اخبارات، بہت سارے افراد، کالجز، تربیت یافتہ علماء، پادری، مسلمانوں کے اندر خریدے ہوئے آلائے کار، پیدا کیے ہوئے فرقے، بنائے ہوئے نبی جیسے مرزا غلام احمد قادیانی، اور ایسے بہت سارے لوگوں کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے اسلام کو نشانہ بنانے کی۔ اس میں روافظ کو، صوفیوں کو، تحریکیوں کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ آپس میں لڑیں۔ سیاسی سطح پر جو اچھے ہیں ان کو برا بنا کر پیش کیا جائے، جن کے پاس خالص دین ہے، قرآن اور حدیث والا، سلف والا، صحابہ کرام والا، ان کو مسلمانوں میں بدنام کیا جائے، ان سے نفرت پیدا کی جائے۔ اور جو غلط ہیں، جو حقیقت میں اندر سے خود یہود و نصارہ سے ملے ہوئے ہیں، ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے، نورا کشتی کی جائے کہ دیکھو وہ ہمارے خلاف بیان دے رہے ہیں، ہم ان کے خلاف، قوم ان کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے اندھی ہو کر۔ اب ان کے شرکیات کو، خرافات کو، خفیہ معاہدوں کو، اور جو اصلی مسلمان ہیں ان کی مخالفت اور ان کے جو ہے بنیادوں کو جو خریدنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، اس سے مسلمانوں کی آنکھیں پھیر دی جاتی ہیں۔ تو دین کا غلبہ، جیسا کہ ہمارے یہاں تحریکی لوگ باور کراتے ہیں کہ حکومت کے قیام سے ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین کے غلبے کا، تمام ادیان پر غلبے کا ایک مطلب یہ ہے، اگر حکومت کے ساتھ میں غلبہ ہے تو یہ غلبہ مکمل ہے، ورنہ دلیل کے اعتبار سے، تہذیب و ثقافت اور فکر کے اعتبار سے تمام ادیان پر غالب اسلام کو بنانے کے لیے آیا۔ اور میں نے جیسا کہ کہا کہ اسلام آج بھی غالب ہے دوسرے ادیان پر۔ دنیا کا کوئی مذہب سائنس کے سامنے ٹک نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس سے پہلے کے درس میں ایسی کئی مثالیں بتائی کہ انسانی فطرت سائنسی تحقیقات، ترقیات اور حقائق کا انکشاف پچھلے بہت سارے باطل مذاہب کے مسلمات کہلانے والی باتوں کو رد کر چکا ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ پہلے گلیلیو والا جو واقعہ مشہور ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مسیح دنیا میں آئے تھے، اس لیے اس دنیا کا کرۂ ارض میں جو فلکیات میں، فضا میں جو ستارے اور سیارے ہیں، یہ دنیا اپنی جگہ ٹکی ہے، سب اس کے گرد طواف کر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک عقیدہ جو ہے
بنا لیا تھا. اب گلیلیو نے یا دوسرے محققین نے جب دوربین اور دوربینی جو ہے مشاہدہ کیا، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ دنیا بھی گردش کر رہی ہے، محوری مداری دونوں گردشیں کر رہی ہے. یہ جب پیش کیا گیا تو گلیلیو کو چرچ کی عدالت میں حاضر کیا گیا، بات واپس لینے کے لیے مجبور کیا. پہلے اس نے واپس لیا، پھر کہا کہ میں نے جو کہا ہے تحقیق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے تو وہی صحیح ہے، پھر اس کو قتل کی سزا دی گئی. لیکن بعد میں تو حقائق سامنے آنا تھے، آئے. اب عیسائیت شرمندہ ہونے یا یہ قبول کرنے کی بجائے کہ ہمارے دین میں جو ملاوٹ کی گئی ہے وہ غلط باتیں ہیں، یہ دین اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، محرف ہے اور غلط ہے، باطل باتیں اس میں شامل ہو گئی ہیں، اسے قبول کرنے کی بجائے اس نے کہہ دیا کہ سائنس اور دین کا ٹکراؤ نہیں ہے، دین اور مذہب جو ہے انسان کا نجی معاملہ ہے، حکومت کو اس سے الگ کیا جائے. یہ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے اس نعرے. تو عیسائیت نے بھی آنکھیں چرا لی سائنس اور تحقیقات سے. ہندو دھرم ہو، جین مذہب ہو یا دوسری چیزیں، فطرت اور جدید تحقیقات ترقیات کے مقابل میں کوئی بھی دین کھڑا ہونے کے لائق نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں. ابھی ہم سائنسی تحقیقات اور اکتشافات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیلوں کے طور پر یہ ایک الگ باب کے طور پر پڑھیں گے. یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حقیقت پیش کی تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج دیکھیں کہ اسلام ہر معاملے میں ہر محاذ پر سامنے سائنس ہے، پہلے منطق اور فلسفہ آیا اور بہت سارے علوم و تحقیقات آئے، ان کے ماہرین آئے اور اسلام کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کر گئے، لیکن کوئی بھی ٹک نہیں سکا. اسلام اپنی جگہ اٹل اور قائم ہے قول فیصل کی طرح. زمانے کے نشیب و فراز آئے، انسانی ذہن و دماغ کے دھارے بدلتے رہے، سوچ و فکر کے زاویے تبدیل ہوتے رہے، ہاں، لیکن قرآن اور حدیث کی جو بیانات تھے وہ اپنی جگہ قائم رہے. دنیا نے یہ اعتراف کیا کہ 100 سال 200 سال 300 سال پہلے قرآن کا ایک معنی اور مفہوم جو ظاہر تھا ہم تو سمجھتے تھے، ہاں، اس کے معنی اور مفہوم کی گہرائیوں میں وہ حقائق بھی پنہاں اور پوشیدہ تھے جو برسوں اور صدیوں کے بعد انسان کی تحقیق اور جستجو کے دائرے میں آ سکے. اور پتہ یہ چلا کہ جو معنی ہم ایک پہلو تک سمجھتے تھے وہ بڑا وسیع ہے قرآن و حدیث کا، اور اس کو بھی شامل ہے. 1400 سال پہلے کے بیانات آج کی تحقیقات کے مقابلے میں بھی کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکے. دنیا میں انسانی تحقیقات اور سائنس لیبارٹری کی تحقیقات کبھی ادھوری رہی، کبھی ناقص رہی، کبھی غلط ثابت ہوئی، لیکن آخری سے آخری کوئی تحقیق اگر سائنس نے کی یا تحقیقات کے ذریعے سے معلومات حاصل ہوئی تو قرآن اور حدیث کے موافقت کرنے پر مجبور رہی، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے بھیجا، رسول کی لائے ہوئی یہ دین اور دینی تعلیمات، قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں، فکر و نظر کے محاذ پر، تہذیب و ثقافت کے پلیٹ فارم پر اور میدان میں کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی. دلائل کے اعتبار سے کوئی بھی ٹاپک رکھیے، اس پر موازنہ کیجئے، ٹی وی چینلوں پر گفتگو اور مباحثہ کیجئے، کتابوں کی شکل میں مناظرے کی شکلوں میں دیکھیے، مباحثوں کی شکل میں، مکالموں کی شکل میں، تحقیق کی شان پر، تو پتہ یہ چلے گا کہ اسلام اور قرآن نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے اپنی باتوں اور دعووں کو جو پیش کیا، اس کی جو دلیلیں قائم کی اور اس کے جو اثرات و نتائج بیان کیے، یہ حقانیت پر مشتمل ہے. اس طریقے سے کوئی سائنٹیفک اور ترقی یافتہ کوئی دوسرا دین ہے ہی نہیں روئے زمین پر آج کی شکل میں، آج بھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دین کے بارے میں کہا کہ تاکہ اس کو غالب کرے، غلبہ عطا کرے، سیاسی اعتبار سے بھی جب یہ دین آیا ہر روز ترقی کرتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا سے آواز بلند کی تو آپ بظاہر تنہا تھے، آپ پر ایمان لانے والے 2-4 لوگ جو خفیہ طور پر تھے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہوا. جیسے جیسے مخالفت ہو رہی ہے ویسے ویسے آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. پہلا باقاعدہ مارکا کفر اور اسلام کے درمیان غزوہ بدر ہوا. یہاں آپ دیکھیں کہ بدر میں مشرکین کی تعداد 1000 ہے قریباً، اور مسلمانوں کی 313. احد جب آئی تو مشرکین کی تعداد 3000 ہے، مسلمانوں کی تعداد پہلے 1000 پھر 700 ہو گئی. 700 کی تعداد میں غزوہ خندق میں اور زیادہ مسلمان بڑھ گئے. فتح مکہ کے ٹائم مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی، 10,000 کی تعداد میں. پھر فتح مکہ کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ان پیشین گوئیوں میں پڑھیں گے کہ آخر میں فرمایا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھیں گے فتح مکہ کے بعد کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، جماعت در جماعت، یعنی پورے پورے مجموعوں کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کے دین کے غلبے کی ایک شکل تھی وہاں بھی لوگ۔ آج بھی دیکھیے اتنی مخالفتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی فرانس کا معاملہ چلا، کیوں بوکھلائے ہوئے ہیں یورپ کے لوگ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے؟ وہ اپنے اصولوں، ضوابط اور تہذیب کے دائرے کو پھاڑ کر توڑ کر آگے نکل جاتے ہیں، ہاں اپنے اصل چہرے پر آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، ترقی یافتہ کہتے ہیں، اصولوں کا پابند کہتے ہیں، لیکن جب اسلام اور مسلمانوں کی بات آتی ہے تو وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر معافی مانگ لیتے ہیں کہ فلاں کی دل آزاری ہوئی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کیچڑ اچالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی بوکھلاہٹ دراصل اسی وجہ سے ہے کہ یورپ اور امریکہ اور دوسرے سارے دنیا کے خطوں میں اسلام ساری مخالفتوں کے باوجود سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کی تفسیر کا ایک حصہ ہے۔ ابتدائی دور میں اس کی حکومت بڑھتی گئی، مسلمانوں کی اسلامی حکومت اور خلافت کا جو دائرہ وسیع ہوا، دنیا کے ایک ثلث بلکہ اس سے زیادہ حصوں میں بہت ہی مختصر مدت میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ یہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، اور اس سے پہلے والی جو آیت ہم نے سورہ نور کی پڑھی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں خلافت عطا کریں گے ایمان اور عمل صالح کی شرط پر۔ ایسا ہی معاملہ ہم کو نظر آتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن میں پھر سے ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے کہوں کہ مسلمانوں کو حکومت، غلبہ، اقتدار، تسلط ہمیشہ حاصل رہا۔ آج بعض اعتبار سے مسلمان پسماندہ کہلاتے ہیں دنیا کے بیشتر حصوں میں، لیکن آج بھی لوگ مانے یا نہ مانے ہمارے مرعوب ذہن، احساس کمتری کے شکار، یورپ اور امریکہ سے دبے ہوئے، کچلے ہوئے لوگ، مانے یا نہ مانے، لیکن کئی سطح پر، خاص طور سے تہذیبی، ثقافتی، فکری، اخلاقی اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام اور مسلمان آج بھی دنیا کی تمام قوموں سے اوپر ہیں، سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ مسلمان دوسروں پر، اگر مسلم حکومت ہے تو دوسری اقلیتوں پر دوسروں کے مقابلے میں سب سے کم ظلم کر رہے ہیں۔ وہاں ظلم نہیں ہوگا جس طرح مسلمان اقلیتوں کا دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، ویسا یا دوسری اقلیتوں کا غیر مسلم حکومتوں میں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ مانے نہ مانے مسلمانوں کو انتہا پسند، دہشت گردی کے الزام سے ملوث کریں، لیکن سب سے زیادہ با اخلاق مسلمان سیاستدان اور ساری خرابیوں کے باوجود اخلاق کردار میں، دین و تہذیب میں، اگر آپ وہاں موازنہ کریں جہاں پڑھے لکھے لوگ اور ممتاز لوگوں کی سطح پر کیا جاتا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈران بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کو سیاست کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ حقیقی طور پر جو مسلمان حکمراں ہیں، مسلمان اس معنی میں نہیں کہ ہمارے یہاں کے سیاسی گندگی کے پروردہ ہوں اور اس کو سیاست سمجھ رہے ہوں جس کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، جو اسلام اور مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اسلامی سیاست جانتے ہیں، آپ مسلم حکمرانوں کو ان کے مقابلے میں، دوسروں کے مقابلے میں سب سے بہتر پائیں گے۔ مسلم سماج میں حقوق کی ادائیگی، عورتوں کی عزت اور تقدس، بچوں کا خیال، رشتوں ناتوں کا خیال، حلال حرام کا لحاظ، اخلاقیات کا لحاظ، حقیقی معنوں میں اگر آپ غور کریں گے تو مسلم سماج میں مجموعی طور سے آپ کو زیادہ نظر آئے گا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، اتنی تفصیل سے ہم ہر آیت پر گفتگو کریں گے تو بہت لمبا وقت درکار ہوگا، میں صرف اشارے کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد، دو تین ارشاد علامہ ابن تیمیہ نے آگے اس طرح نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اتنا نقل کر کے چھوڑ دیا۔ آیت سورۃ الاسراء کی بڑی مشہور آیت ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ بہت ہی زبردست، بہت ہی غضب کی دلیل ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ اگر سارے انسان اور سارے جنات، میں ال کا جنس یا استغراق کے اعتبار سے سارے کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اگر انسان اور جنات، سارے انسان اور سارے جنات اجتماعت اکٹھا ہو جائیں، کس بات پر اکٹھا ہو جائے؟ علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن کی طرح کوئی اور کتاب لے آئیں، کلام لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا لا یأتون بمثلہ، تو یہ اس کے جیسا کلام لا ہی نہیں سکتے، نہیں لا پائیں گے، اگرچہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ ان میں کا بعض کا مددگار بن جائے، ایک دوسرے کی معاونت اور مدد کے باوجود سب مل کر
صرف انسان نہیں، سارے انسان اور سارے جنات مل کر بھی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ابھی آگے ایک آیت اور بھی ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم لوگوں کو شک ہے اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی قرآن پر شک ہے کہ یہ ان کا کلام ہے، اللہ کا نہیں ہے، اگر ایسا شک ہے تو تم اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آگے اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں کر سکے، اور پھر فوراً کہا کہ اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ یہاں چیلنج بھی ہے، خبر بھی ہے، دو باتیں۔ چیلنج جس کو ہم اردو میں للکار کہہ سکتے ہیں، للکارنا کہ تم کو شک ہے تو اس جیسا کلام لا کر پیش کرو۔ ہم قرآن مجید اور ایمان بالکتب کے تحت کچھ باتیں پڑھ چکے ہیں، اور معجزات کے سلسلے میں ہم یہ گفتگو بھی کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے معجزات دیے گئے اس میں سب سے عظیم، سب سے دائمی قرآن مجید ہے۔ اور معجزہ وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ پوری دنیا انسانیت، اور صرف انسانیت ہی نہیں بلکہ دنیا جن پر بھی جو ہے چیلنج کر رہا ہے، للکار رہا ہے، خبر دے رہا ہے کہ اس جیسا کلام لا کر بتاؤ اگر تم کو یہ کہنا، تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کا نہیں محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری طرح انسان ہے، تم بھی فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہو جس وقت پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا، تو سارا سماج اور معاشرہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سب مل کر، صرف تم ہی نہیں جنوں کو بھی بلا لو، سب مل کر اس جیسا کلام بتاؤ، بنا کر لا کے بتاؤ۔ تو پہلے خبر دی کہ ایسا تم نہیں کر سکتے سب مل جل کر بھی، یہ ایک خبر ہے، سادی پیشین گوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مختلف مقامات پر قرآن نے اپنے دور نزول میں مختلف موقعوں پر چیلنج بھی کیا، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رہے، مکی زندگی میں بھی مدنی زندگی میں بھی چیلنج کیا کہ اگر شک ہے تو چند صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، 10 صورتیں، چند آیتیں لے آؤ، آخر میں یہاں تک کہا گیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہ اس جیسی ایک حدیث لے آئیں۔ کفار مکہ نے سب کیا، آپ کی مخالفت کی، آپ کے خلاف ہر قسم کی سرگرمی، الزام تراشی کرنا، جسمانی تکلیف دینا، ستانا، ذہنی اذیتیں دینا، نفسیاتی طور سے تکلیف اور اذیت رسانی، آپ کے ساتھیوں کو نشانہ بنانا، قرآن کے بارے میں مختلف باتیں کہی کہ یہ اساطیر الاولین ہیں، پچھلے لوگوں کے قصے ہیں، اسے فلاں نے سکھا دیا ہوگا، اور اس قسم کی اور بھی بہت ساری باتیں کی، بائیکاٹ کیا، قتل کی سازشیں کی۔ آپ کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل کے طور پر شاید مجھے بعد میں یاد نہ رہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں 18 مرتبہ یہود، نصارہ، منافقین، مشرکین کی جانب سے 18 مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، دنیا میں کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ وعدہ کیا تھا، پہلے بھی تھا، بعد میں واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ یہ بھی پیشین گوئی کے باب میں ہم لے لیں کہ خبر ہے کہ آپ کو محفوظ رکھے گا، اور جو کوشش کی گئی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش گئی، حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، زہر دینے کی کوشش کی گئی، بکری میں زہر ملا کر دینے کی کوشش کی، آپ کے خلاف پر جادو کیا گیا، مختلف ہیلے بہانے تدابیر اختیار کی گئی، لیکن اس مقصد میں کفار، مشرکین، معاندین دین کو، مخالفین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ یہ اللہ کی حفاظت و تائید بھی ہے، اور جو مختلف آیتوں میں خبر دی گئی ہے کہ آپ کی حفاظت کرے گا، وہ پیشین گوئی کا مصداق ہونا بھی ہے۔ یہاں عرض یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا، قرآن نے یہ خبر دی کہ سارے انسان اور جن مل کر بھی کبھی قرآن کے جیسا کلام بنا نہیں سکیں گے۔ یہ خبر جب آپ دے رہے ہیں ایک امی شخص، فصاحت و بلاغت کے دعوے دار لوگوں کے بیچ میں، اگر ان کا یہ دعویٰ کھوکھلا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کا یہ دعویٰ کھوکھلا ہوتا، اس میں جان نہیں ہوتی، تو کتنے دن آپ کا یہ دعویٰ قائم رہتا، ٹک پاتا؟ آپ مکہ کی زندگی میں بھی دعویٰ کر رہے ہیں، مسلسل چیلنج کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ ایسا کر ہی نہیں پاؤ گے۔ اب پلٹ کر دیکھیے کہ کفار مکہ ہر قسم کی مخالفت کر رہے ہیں، نفسیاتی، جسمانی، ذہنی اذیتیں دے رہے ہیں، رفقا کو نشانہ بنا رہے ہیں، بائیکاٹ کر رہے ہیں، قتل کی سازش کر رہے ہیں، موقع ملا تو پھر بعد میں جنگیں بھی کی، سب کیا، لیکن اس چیلنج کا جواب نہیں دیا۔
جواب دینے کی صلاحیت نہیں تھی کیا؟ اپنے آپ کو صاحب زبان کہتے تھے تو صلاحیت کا انکار وہ خود نہیں کرتے تھے. ہاں تقاضا نہیں تھا، آپ چیلنج کر رہے ہیں، للکار رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے کوئی رکاوٹ تھی ان کو؟ سماج اور معاشرے میں غلبہ اور قوت خود انہی کو حاصل تھا. اگر ان کے بس میں ہوتا کہ قرآن کے جیسا کلام بنا کر پیش کر سکیں تو فوراً تیار کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے اور کہتے کہ دیکھو تمہارا چیلنج ہم نے قبول کیا، جواب دیا، اب اپنی دعوت کو ختم کرو، تمہاری بات غلط ثابت ہو گئی. 23 سالہ دور نبوت میں بار بار یہ موقع آیا، کئی مرتبہ چیلنج کیا گیا، کفار نے مخالفت کی، مخالفت کا جواب دینے کا تقاضا تھا، طاقت تھی، کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی، پھر بھی جواب نہیں دینا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی یہ خبر سچی ہے مستقبل میں، اور قیامت تک یہ چیلنج قائم رہے گا دنیا کے اوپر. تاریخ میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ جسارت کی اپنی جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، کہ انہوں نے دعویٰ کر لیا کہ ہم قرآن کے جیسا کلام بنائیں گے، بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہماری طاقت ہے. لیکن تھوڑا سا وقت گزرا، چند مہینے گزرے، اور قرآن پر جب غور کیا، تدبر کیا، اس کی باریکیاں، گہرائیاں، فصاحت، بلاغت، ان کی خبریں، اس کی صداقت اور اس کے کلام کی مختلف خوبیاں جب جانی، جیسے جیسے گہرائی میں اترے، بالآخر سب نے قبول کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انسان ایسا کلام بنا سکتا ہے. چنانچہ قرآن کی یہ خبر بھی مستقبل کی پیشین گوئی کے باب میں ایک شاہکار ہے جو لوگوں کو غور کرنے کی دعوت دے رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو امی ہو، اگر وہ کوئی دعویٰ کرتا انسان ہونے کی بنیاد پر، دھوکہ دینے والے ہونے کی بنیاد پر، تو کچھ دن اس کے کچھ دعوے چلتے، چند دن کے لیے چند لوگوں کو وہ بے وقوف بنا سکتے تھے. پھر دنیا میں جیسا کہ یہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے کہ کبھی بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اس کا جھوٹ اور دھوکہ فوراً نہیں تو کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں، کچھ سالوں کے بعد ضرور بے نقاب ہوتا ہے. آپ دیکھیے آج کے زمانے میں بھی ایک سازش کی جاتی ہے خفیہ رکھ کر، لیکن سازش کے واقع ہونے کے بعد جیسے ہی حالات تبدیل ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے حقائق جو ہے لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، آشکار ہوتے ہیں کہ اس وقت جو معاملہ ایسا ہوا تھا تو اس کے پس منظر میں، پردے کے پیچھے یہ معاملات تھے، حقیقت یہ ہے، فلاں نے جھوٹ بولا تھا اور فلاں نے سچ کہا تھا. تو سچ اور جھوٹ کچھ ہی دنوں میں بے نقاب ہو ہی جاتے ہیں. جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، چل نہیں پاتا، ٹک نہیں پاتا، رہ نہیں پاتا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اگر جھوٹی ہوتی، آپ کا دعویٰ اگر غلط ہوتا، آپ کا یہ چیلنج اگر کھوکھلا ہوتا تو یہ کتنے دن چلتا؟ 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 23 سال تک. اور 23 سال آپ کے گزر جانے کے بعد آج بھی دنیا پر قائم ہے، اور ویسے کہ ویسے ہی یہ چیلنج اور یہ خبر اپنی جگہ پر قائم اور ٹکی ہوئی ہے. کیا یہ دنیا کے ہر انصاف پسند اور عقل والے کو یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرتی کہ ایسا معاملہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہوگا؟ اور یہ بالکل روشن، دن کے اجالے سے بھی زیادہ روشن دلیل ہے اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے اور ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جیسا قرآن قیامت تک کوئی نہیں بنا پائے گا، سارے انسان اور جن مل کر بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، جیسا کہ کہا. اور آگے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، سورہ بقرہ کی آیت کا ٹکڑا ہے. جیسا کہ ہم نے جانا کہ یہ لوگ اگر ایسا نہیں کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ دیکھو یہ چیلنج سامنے ہے، یہ ثبوت چیخ چیخ کے آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. دنیا کا ہر عیسائی، ہر یہودی، ہر مشرک، ہر کافر غور کرے اس دلیل پر، مطالعہ کرے، تحقیق کرے قرآن اور حدیث کا، اور دیکھے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش کیا وہ اللہ کا کلام ہے، کتاب ہدایت ہے، یہ خود ہدایت ہے اور ہدایت کی دلیلوں پر مشتمل بھی ہے. لہٰذا جب آپ کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے اور اس کا ماننا نجات پانے کے لیے ضروری ہے، تو اب اگر آپ نہیں مانتے، اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو جہنم کی آگ سے، جہنم سے بچو، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو ساری دنیا کے کافروں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والوں سے یہ خطاب ہے کہ سوچو، غور کرو، آپ کی شان میں گستاخی سے باز آ جاؤ، نہ صرف گستاخی سے باز آؤ بلکہ آپ کی سچائی اور نبوت پر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ وہ سچے ہیں.
ان کے جیسا کلام آپ پیش نہیں کر سکتے، تو اب نتیجہ کیا ہے کہ مان لو ورنہ جہنم میں جاؤ گے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ آگے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مثال کے طور پر جو آیتیں پیش کی وہ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 ہے۔ ہاں، اس میں آگے کے سیاق و سباق کے ساتھ جب آپ اسے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حضرت مسیح کو مارنے جب یہود آئے، ان کو تسلی دی، اور پھر اس کا ذکر کرنے کے بعد کہ ہم آپ کو جو ہے زندہ اٹھا لیں گے آسمان کی طرف، تو اس کے بعد یہ بھی کہا کہ وجاعل الذین اتبعوک، جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی، یعنی حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، نصارہ، فوق الذین، ہم ان کو ان لوگوں کے اوپر رکھیں گے قیامت تک، الی یوم القیامہ، جن لوگوں نے کفر کیا۔ یہ قرآن کی ایک کچھ پیشین گوئی ہے، حضرت عیسیٰ سے کہا گیا، ماضی میں کہا گیا، اس میں ماضی کی خبر ہوئی، اور الی یوم القیامہ، قیامت تک نصارہ کو غلبہ اور فوقیت حاصل ہوگی یہود پر۔ ہاں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نصارہ کے ساتھ ساتھ اہل ایمان بھی ہیں جب تک وہ ایمان پر قائم رہے، کہ مسلمانوں کو بھی غلبہ حاصل ہوا جب مسلمانوں کو مدینہ میں حکومت قائم ہوئی، مدینہ سے یہ لوگ نکالے گئے، پھر خیبر بھی فتح ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے پورے جزیرۃ العرب سے نکالے گئے، اور بعد میں شام کے علاقوں میں بھی عیسائی حکومت چلی گئی۔ ہاں، تو دھیرے دھیرے یہودیوں کا قلع کما ہوا اور یہ لوگ نکلنے پر مجبور ہوئے۔ تو جو ایمان والے حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں مسلمان، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں مسلمان بھی ہیں، اگر وہ ایمان اور عمل صالح پر رہیں گے تو ان پر قائم رہیں گے۔ اور عیسائیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں پر فوقیت رکھیں گے قیامت تک جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی یہود پر۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، یہاں تک کہ سولی دینے کی کوشش کی۔ دیکھیے تاریخ اٹھا کر آج کے حالات میں بھی دیکھیے کہ اگرچہ یہود کو یہ غرہ اور گھمنڈ ہے کہ ہم تھوڑی قوت میں ہیں، کم تعداد میں ہیں، لیکن افکار نظریات کی بنیاد پر دنیا کو مٹھی میں لیے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ دیکھیے کہ وہ دراصل دنیا میں دوسروں کے دستے نگر اور ماتحت ہی ہیں، دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے کام نہیں کر سکتے، سازشوں کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ یورپ اور امریکہ کی مدد کی بنیاد پر ہی ان کا اسرائیلی حکومت کا معاملہ اور خواب جو ہے قائم ہے کسی حد تک۔ آگے دیکھیے اسی سے متعلق اور بھی باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد سورۃ القمر میں ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، عنقریب یہ جمعیت، یہ گروہ اور جتھا ہزیمت کا، ہار کا شکار ہوگا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کا یہ ٹکڑا غزوہ بدر کے پہلے کئی مقامات پر جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اشیروا علی ایھا الناس، ہاں، انصار مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار کا جواب سننے کے بعد آپ جب خوش ہوئے تو آپ نے یہ جملہ اس وقت بھی کہا، اور جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ سے پہلے دعا فرمائی اور پھر دعا کے بعد جو ہے یہ پیش گوئی، یہ خوشخبری آپ کو دی گئی اللہ کی طرف سے کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا، فرشتے آئے، تب بھی آپ نے کہا کہ عنقریب، اور شب جنگ بھی آپ نے یہ بات کہی، یہ آیت کا ٹکڑا پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ جتھا شکست سے دوچار ہوگا اور پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوگا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ ظاہری طور پر آپ دیکھیے کن حالات میں پیشین گوئی ہو رہی ہے۔ آپ کی اور مسلمانوں کی تعداد دشمن کی تعداد کا 1/3 حصہ، ان سے 2 گنا 3 گنا زیادہ، ہتھیار میں ہر اعتبار سے کم، نفر کے اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے کم، اور آپ پیشین گوئی یہ کہہ رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہاں یہ تو آیت کی بات ہے، قرآن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، حدیثوں میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں رات ہی کے وقت یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں فلاں کافروں کا سردار فلاں مارا جائے گا، یہاں فلاں کو پچھاڑا جائے گا، یہاں فلاں کو قتل کیا جائے گا، اور آپ نے رات میں ایک دن پہلے جس کے بارے میں جو جگہ بتائی تھی وہیں اس کو قتل کیا گیا۔ یہ کیا معمولی بات ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے سچے ہونے کی تائید اور اعلان ہے، نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں، ثبوت ہے کہ سچا نبی وہ ہوتا ہے کہ جو بات کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہتا ہے، اللہ اس کو خبر دے کر بتاتا ہے۔ ہاں، یا اللہ تعالیٰ نے جب بتایا اور نبی نے بیان کیا تو اب اللہ کی طرف سے رب العالمین جو کائنات کا القیوم ہے، ساری چیزوں کو قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا، تھامنے والا، ہاں، تو جو چیزیں کر رہا ہے پوری کائنات میں، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا کہ نبی نے جو خبر دی ہے، بتایا ہے، اس کے خلاف ہو جائے۔ ہاں، اگر کسی نے اس طرح کا دعویٰ کیا
اور اس نے پیشین گوئی کی کہ ایسا ہونے والا ہے اور ویسا اس کے برخلاف ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ سچا نبی نہیں ہے بلکہ متنبی ہے، مدعی نبوت ہے، جھوٹا مدعی۔ اور جو مدعی نبوت سچا ہے، سچا نبی ہے، تو وہ جیسا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی واقعات کو رونما فرماتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ القیوم ہے، یہ اس کی قیومیت کا تقاضا ہے، کیونکہ وہ المومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام المومن کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو سچوں کی سچائی کے لیے دلائل قائم کر کے ان کی تائید کرے، بتائے لوگوں کو کہ دیکھو یہ سچ بول رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت کا ایک نظام ہی کہلاتا ہے کہ سچے کی سچائی اور جھوٹے کا جھوٹ کچھ دنوں کے بعد کھل جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر ہم آج کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو یہ پیشین گوئیوں کے پہلو سے بھی دیکھیں کہ آپ نے جو کہا تھا وہ اس زمانے سے متعلق جو باتیں تھی ہوئی، آپ کے زمانے کے بعد سے متعلق جو چیزیں ہوئی، اور پھر بتدریج ہوتی جا رہی ہیں، اور قیامت تک بہت ساری چیزیں ہونا باقی ہے جو ہو رہی ہیں۔ یہاں سیہزم الجمع ویولون الدبر والی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہم پیش کریں کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر تم سے وہ لوگ قتال کریں جن لوگوں نے کفر کیا تو اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب مسلمان جنگ کے لیے آمد ہوں، تعداد کم ہے، حالات کیسے بھی بظاہر ہے، لیکن مسلمان جب اخلاص نیت کے ساتھ متحد ہو کر، اللہ نے کہا کہ اگر آپ ان کے مقابلے میں آؤ گے تو یہ لوگ آپ کے سامنے ٹک نہیں پائیں گے بلکہ فرار کا راستہ اختیار کریں گے، پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ اور جب مسلمانوں نے کیا، معاملہ ایسا ہی ہوا کئی مقامات پر، وہ بدر کا مقام ہو، احد کا مقام ہو یا کہیں اور۔ احد میں اگرچہ درمیان میں ایک مرحلہ آیا کہ مسلمانوں کو نقصان جھیلنا پڑا، لیکن ابتدائی حملے کے بعد ہی کفار نے بھاگ کر جو ہے میدان چھوڑا۔ بعد میں جب مسلمانوں کو نقصان ہوا تب بھی وہ میدان میں ٹک کر رکے نہیں رہے، جیسا کہ فتح کرنے والوں کا اصول تھا عربوں میں، بلکہ ان کو میدان چھوڑ کر نکل جانا پڑا۔ ہاں، تو اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی بطور پیشین گوئی کے بار بار ثابت ہوا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور ان لوگوں میں سے کچھ لوگ، بعض لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کے عہد و پیمان کو لے لیا۔ یہ آیت سورۃ المائدہ کی ہے، یہود و نصارہ سے متعلق، کہ ہم نے یہود اور نصارہ سے عہد و پیمان اور میثاق لیا کہ ایسا کریں گے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو تمہارے اوپر یہ عذاب آئے گا۔ ہاں، ان آیتوں کی تفصیل دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیتیں، یہ ارشادات ایک پیشین گوئی کی طرح بالکل سچی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہاں، وقالا، اور کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو، کثیرا منہم، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہارے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، جو کچھ آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا، تو وہ چیز ان میں سے اکثر لوگوں کے اندر سرکشی اور کفر میں ہی اضافہ کرتی ہے۔ ہاں، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے اندر بغض اور عناد ڈال دیا قیامت کے روز تک۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 ہے۔ سورۃ المائدہ کے ابتدا میں بھی یہ جو یہود اور نصارہ کا ذکر کیا گیا، آیت نمبر 20 اور اس کے بعد کی آیتوں میں، وہاں بھی آپ دیکھیں گے نصارہ کا ذکر کرنے کے بعد ان کے درمیان میں کہا گیا کہ ہم نے ان کے درمیان آپس میں بغض و عناد ڈال دیا۔ اور آپ تاریخ پڑھیے، اور آج بھی اگر نصرانیت کا مطالعہ کریں، ان کے حالات کا جائزہ لیں، تو خود اہل نصارہ میں جو ان کا فرقہ وارانہ جھگڑا ہے، اختلافات ہے، چھوٹے موٹے فروعی نہیں بلکہ اعتقاد کے، ان میں شدید نفرت اور ایک دوسرے کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کا جب مسئلہ چلا تو کروشیا اور اس کے سربیا کے عیسائیوں میں جو آرتھوڈکس اور کیتھولک تھے، ان کا شدید اختلاف دنیا کے سامنے آیا تھا۔ ماضی میں ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں، فتوے بازی ہوتی رہیں، ان کے الگ الگ چرچ ہیں، بڑے جھگڑے ہوئے۔ آریوس کا، اسکندریہ کا اور دوسرے چرچوں کا جو جھگڑا ہے، تاریخ کی ایک جو ہے کا ایک ریکارڈ ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ تو عیسائیوں میں بھی رہا، یہود اور نصارہ میں بھی رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک لفظ کی صداقت کا حقیقی تصور ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وقتی طور سے اگر یہ لوگ مسلمانوں کی مخالفت میں ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ ان کی باہمی محبت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کہا جاتا ہے کچھ دہائیوں پہلے مسلمانوں کو خطرہ محسوس کر کے عیسائی دنیا نے یہود سے یہ کہا، ان کے پوپ پال نے
روم کے پاپا نے یہ اعلان کیا کہ ہم جو ہے وہ یہودیوں کا جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر سولی پر چڑھانے کا جرم ہے اس کو معاف کرتے ہیں. ہاں یہ معافی کس بنیاد پہ؟ ہاں آپ مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو ان کے یہاں اختلافات ہیں وہ ہمارے یہاں بھی ہیں. اس کی وجہ سے جو ان کی درگت خراب ہے ہماری بھی ہے, وہی عذاب ہم پر بھی مسلط ہے لگ بھگ. ہاں لیکن ایک چیز کہ وہ اپنے اجتماعی اور قومی مفاد کے پیش نظر اپنے انتہائی شدید دشمن سے بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہے. اور مسلمان چھوڑیے عقائد کے اختلاف, جن لوگوں سے عقیدے اور منہج کا اختلاف نہیں ہے, اگر ان سے کوئی اختلاف ہو گیا تو اپنی انا اور کچھ دنیاوی مقاصد و مفادات کی بنیاد پر وہ اختلاف کو قائم رکھتے ہیں, اجتماعی قومی دینی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے اختلاف کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے. اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہود و نصارہ سے بھی اس معاملے میں فکر میں گئے گزرے نظر آتے ہیں. خیر, تو کہا یہ قرآن کے ذریعے سے سرکشی اور کفر میں زیادتی والی بات, یہ آپ اچھی طرح اس کی تفسیر جانتے ہیں, یہ ہر زمانے میں رہی ہے. کفار اور مشرکین سن کر اور زیادہ مخالفت کرتے ہیں تو ان کا کفر اور سرکشی اور بڑھ گیا. اسی طریقے سے قیامت تک ان کا آپس میں لڑنا جھگڑنا اور ایک دوسرے کے خلاف ہونا, یہ بھی ایک تاریخی اور موجودہ دور کی زندہ حقیقت ہے جو قرآن کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منہ بولتی تصویر اور حقانیت کی دلیل ہے. اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے لن یضرکم الا اذى, یہ آیت کا ٹکڑا نقل کیا. آیت اپنے سیاق و سباق میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کچھ تفصیل کے ساتھ ہم آئندہ درس میں اس کو جانیں گے. بعض آیتوں کے بعد ہم احادیث پر نظر ڈالیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, باطل کو باطل شکل میں ہم کو سمجھنے اور دیکھنے کی توفیق دے اور اس سے بچنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.